اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَحِبُّ لِلْأَجِيرِ إِعَادَةُ فَاضِلِ الْأُجْرَةِ أَمَّا أَنْفَقَهُ فِي الْحَجِّ ذِهَابًا وَعَوْدًا۔ بات سنیں، یہاں پر اجیر یعنی نائب اور مستأجر یعنی منوب عنہ، ان کے لیے ایک عمل مستحب ہے، وہ بتانا چاہتا ہے شہید اول۔ شہید ثانی اس کی تھوڑی تشریح کرتا ہے، میں اس کی وضاحت کر کے آپ کو سمجھا دوں گا کہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ آپ کسی کے نائب بن کر اجرت لے کے حج کے لیے گئے، ٹھیک؟ اجرت لے کے جب آپ گئے، ادھر سے گئے، وہاں جا کر حج بجا لایا، حج بجا لا کر واپس کراچی آئے۔ کہاں ہے؟ کراچی میں۔ جب آپ کراچی آئے تو آپ نے دیکھا کہ جو اجرت آپ کو دیا تھا، منوب عنہ نے، مستاجر نے جو اجرت دیا تھا حج کے لیے، آپ کے آنے جانے کے مخارج پورے ہونے کے بعد اس میں سے کچھ بچت آیا ہے، اضافہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا ہے؟ اضافہ۔ آپ کے پاس ہے ابھی وہ اجرت میں سے جو آپ نے لیا تھا، آپ کے فائدہ ہو گیا، مال دیگر کیا ہو گیا؟ فائدہ۔ مستحب ہے جو اضافی جو اجرت آپ کے پاس ہے، بچت ہو گئی ہے، وہ واپس کر دے منوب عنہ کو، مستأجر۔ یہ کیا کر دے؟ واپس کر دے۔ واپس کرنا مستحب ہے۔ یہ تو آپ کے لیے مستحب ہے۔ کیا ہے کہ اگر آپ نائب بن کے گئے تھے اور اضافہ ہو گیا ہے اجرت، آپ کے رفت و آمد اور حج کے جو مخارج تھے وہ پورا ہونے کے بعد، تو یہ واپس کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح ایک اجرت معین کیا تھا، آپ حج کے لیے گئے، واپس آ گئے، آپ کو نقصان ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ جو مستاجر سے اجرت لیا تھا وہ کم پڑ گیا، آپ کو اپنے جیب سے بھی پیسے خرچ کرنے پڑے۔ نہیں سمجھا رہے؟ نقصان ہو گیا، اجرت کم پڑ گیا، مہنگائی زیادہ ہو گئی، ٹھیک ہے؟ تو منوب عنہ مستأجر کے لیے مستحب ہے، جتنا آپ کو نقصان ہوا، اجرت کم پڑ گیا، وہ آپ کو دے دیں، پورا کرنا۔ کیا کرتے ہیں؟ پورا کرنا۔ یہ منوب عنہ کے لیے مستحب ہے۔ لیکن آج کل جو حجاج جو جاتے ہیں نا، نیابتاً جاتے ہیں، یہ جاتے ہی فائدہ کمانے کے لیے جاتے ہیں، نہ کہ یہ کہ اجرت واپس کرنے کے لیے تھوڑی جاتے ہیں۔ بچت ہو گیا تو واپس کرنے کے لیے نہیں جاتے، جاتے ہی اس لیے جاتے ہیں تاکہ کچھ بچت ہو جائے اور اس سے جو ہے اپنے لیے پھر بعد میں عیاشی کریں۔ کیا کریں؟ عیاشی۔ یہ اس مستحب پر عمل کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ اگرچہ یہ اب جب اجرت معین ہو گیا ہے تو جائز ہے ان کے لیے، حرام نہیں ہے، کیونکہ پہلے مقرر ہو گیا ہے۔ لیکن یہ کہ یہ آداب شرع ہے کہ اگر اس پر عمل کرے تو اچھی بات ہے، مستحب۔ نائب بھی عمل کرے اور منوب عنہ بھی عمل کرے، یہ پہلا مسئلہ۔ اس کے بعد اس پہ ایک اور گفتگو ہوئی، وہ دیکھتے ہیں اسی مسئلے پہ۔ وَيَسْتَحِبُّ لِلْأَجِيرِ، مستحب ہے اجیر کے لیے اعادۃ فاضل الأجرۃ۔ اجیر سے مراد نائب ہے۔ کیا ہے؟ نائب کے لیے مستحب ہے جو اجرت اضافی بچت ہوا ہے اعادہ کرے، یعنی واپس کرے مالک کو، یعنی منوب عنہ کو، اما انفقہ فی الحج،
فاضل یعنی بچت ہو گیا جتنا اس نے حج میں خرچ کیا ہے اس سے فی الحج ذہاباً و عوداً آنے جانے میں آنے جانے کا خرچہ بات سنیں آنے جانے کا جو خرچہ اس نے کیا ہے کرنے کے بعد کچھ پیسے روپیے بچت ہو گئے ہیں آپ کی جیب میں یہ واپس کر دیں یہ ہو گیا نائب کے لیے مستحب ہے وَيَسْتَحِبُّ الْإِئْتِمَامُ لَهُ مِنَ الْمُسْتَأْجِرِ عَنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنَ الْوَصِيِّ مَعَ النَّسِّ لَا بِدُونِهِ اسی طرح اہتمام مستحب ہے والاہتمام وَيَسْتَحِبُّ الْإِئْتِمَامُ اہتمام مستحب ہے تمام کرنا مکمل کرنا مستحب ہے لہو اس اجیر کے لیے من المستاجر مستاجر کی طرف سے کس کی طرف سے مستاجر کی طرف سے ان نفسی جس نے اپنی طرف سے کسی کو نائب بنایا یعنی آپ نے کسی کو نائب بنایا اپنا حج بجا لانے کے لیے نائب بنا کر بھیجا تھا اجرت دیا تھا لیکن وہ واپس آ کر کہا کہ اجرت کم پڑ گئی کیا کریں مجھے اپنے جیب سے بھی خرچہ کرنا پڑا کیا کرنا پڑا واپس تو آنا ہے نا اگر وہ آ رہے گا اپنے اب آپ کا دیا ہوا اجرت کم پڑ گیا تو وہ کیا کرے گا یا اپنے پیسے خرچ کرے گا یا قرضہ لے کے جیسا بھی کر کے وہ ادھر آئے گا جتنا کم پڑ گیا اجرت وہ آپ دے دیں اگر آپ نے اپنی طرف سے حج بجانا لے کے لیے بھیجا ہو او من الوصی یا تو آپ وصی ہیں کسی اور کے اور آپ نے بعنوان وصی بعنوان کیا ہے وصی کسی کو نائب بنا کر بھیج دیا ہے لیکن معنس موصی نے بسراہ بات سنیں موصی نے بسراہ آپ کو اجازت دے دیا ہے کیا ہے اجازت دے دیا اگر اجیر کی اجرت کم پڑے تو پورا کرنا کیا کرنا وصی کو وصیت میں یہ بھی بتا دیا کیا بتا دیا اگر اجرت کم پڑے جو اجرت ہم نے دیا ہے وہ کم پڑے تو تم وصی ہو میرے مال میں سے وہ جو کمی ہے اس کا جبران کرنا معنس تو وصی کی طرف سے بھی آپ اجرت پوری کریں مکمل کر کے دے دو اس کو یعنی کمی کا جبران کریں لا بدونی اما اگر موصی نے نص نہیں کیا ہے یعنی موصی نے بسراہ کو اجازت نہیں دیا ہے کہ کمی کا جبران کرنے کا پھر تو آپ نہیں دے سکتے اپنی طرف سے بے شک آپ دے دیں چونکہ آپ کا اپنا حج ہے موصی کی طرف سے جتنا مقرر کیا ہے وہی دیں گے اس سے زیادہ نہیں دیں گے چونکہ اذن نہیں دیا ہے سمجھ آگے لا بدونی اچھا بات سنیں وَيَسْتَحِبُّ لِلْأَجِيرِ إِعَادَةُ فَاضِلِ الْأُجْرَةِ وَالْإِئْتِمَامُ لَهُ اگر اجرت کم پڑے اجرت کیا ہو کم پڑے ٹھیک ہے نہیں لو آدھا کیا ہے اجرت کم پڑے تو مکمل کرے کیا کرے کم پڑے تو اہتمام کرے کیا کرے اہتمام کرے کون منوبن آنے نائب کو دے دے کبھی پوری کرے ٹھیک ہے نہیں ہے اچھا وَهَلْ يَسْتَحِبُّ لِكُلٍّ مِّنْهُمَا إِجَابَةُ الْآخِرِ إِلَى ذَلِكَ تنظر المصنف فی الدروس من اصالت البراءۃ بات سنیں ایک مسئلہ اور ہے وہ یہ ہے ابھی ہم نے بتا دیا کہ اگر نائب کو جو اجرت دیا تھا وہ کم پڑ گیا تو مستاجر کے لیے مستحب ہے پوری کرنا کمی کو کیا کرنا پوری کرنا یعنی جتنا کم پڑ گیا وہ آپ کو دے دے ٹھیک ہے آیا
نائب کے لیے بھی مستحب ہے یہ جو کمی جو مستاجر آپ کو دے رہا ہے قبول کرنا یا مستحب نہیں ہے. نائب کے لیے مستحب ہے کہ یہ پورا کرنا، یہ لینا، یہ پیسے کیا ہے کم تو پڑ گیا ہے نا، کم پڑی ہے. مستاجر دے رہا ہے آپ کو، قبول کرنا مستحب ہے یا نہیں. اسی طرح مثلا آپ کے پاس اجرت میں سے پیسے بچت ہو گئے ہیں، کیا ہو گئے ہیں؟ بچت ہو گیا. آپ واپس دے رہے ہیں مستاجر کو، یہ مستحب ہے. کیا ہے؟ مستحب ہے. یہ مستحب ہے. آیا مستاجر کے لیے بھی مستحب ہے یہ واپس لینا قبول کرنا یا مستحب نہیں ہے؟ یہ بتانا چاہتے ہیں یہ مستحب ہے یا نہیں. ایک طرف سے تو یہ ہے کہ دلیل یہ کہتے ہیں کہ مستحب نہیں ہے قبول کرنا. کیوں؟ اصالۃ البراءۃ. کیا ہے؟ اصالۃ البراءۃ. مثلا میں بریء الذمہ ہوں، مجھے کچھ واپس کرنا نہیں، یعنی مجھے کچھ قبول کرنا نہیں. اصالۃ البراءۃ جاری کریں گے، مستحب نہیں. دوسری طرف دیکھیں گے تو آپ ایک کار خیر کر رہے ہیں بچا ہوا اجرت واپس کر کے، اور مستاجر ایک نیک کام کر رہا ہے آپ کے لیے کہ آپ کے اوپر جو آپ کے لیے جو اجرت میں کمی ہوئی ہے وہ پورا کر کے، کیا کر کے؟ کار خیر کر رہا ہے. آپ بھی کوئی کار خیر کر رہے ہیں، یہ بھی کار خیر کر رہا ہے، نیک کام ہے، نیک عمل ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اگر ایک آدمی کار خیر کرتا ہے تو تم اس کی مدد کرو. کیا کرو؟ مدد کرو. کار خیر یہ کہ آپ نائب ہیں، پیسے واپس کر رہے ہیں مستاجر کو، یہ آپ کی طرف سے کیا ہے؟ کار خیر ہے. تو یہ کار خیر اس وقت مکمل ہوگا، آپ کو اس وقت ثواب مکمل ملے گا اس کار خیر کا جب مستاجر قبول کرے. مستاجر کیا کرے؟ قبول کرے. یہ تعاون علی البر ہے. تعاون کیا ہے؟ تعاون علی البر. اسی طرح بات سنیں، مستاجر جو کمی ہوئی ہے اجرت میں وہ آپ کو دے رہا ہے، یہ تو اپنی طرف سے مستحب پر عمل کیا. کیا کیا؟ دے رہا ہے. یہ تعاون علی البر ہے. اب آپ قبول کریں. کیا کریں؟ قبول کریں. جو تعاون علی البر والتقوی، نیک کام کر رہا ہے تو اس کے اس نیک کام میں آپ اس کی کیا کرو؟ مدد کرو تاکہ اس نیکی کا ثواب اس کو ملے. بس قبول کرنا مستحب. دونوں کو اس کو ہم مستاجر کو قبول کرنا مستحب ہے، ہم نائب کو اجیر کو قبول کرنا مستحب ہے. نہیں سمجھا گئی بات؟ کچھ بھی نہیں سمجھا گیا؟ ہاں نہیں سمجھا گئی؟ آگے سمجھا گئے؟ بھول جاؤ گے نا کل پرسوں تک، ایک ہفتے میں تو بھول جاؤ گے نا. صحیح ہے، ایک ہفتہ 2 ہفتے میں تو بھول جاؤ گے، کچھ بھی یاد نہیں رہے گا نا. یہی بات ہے نا. دیکھیں اچھا یہ تو بات ہو گئی تھی، کہاں تک کہہ رہے تھے؟ وَهَلْ يَسْتَحِبُّ لِكُلٍّ مِّنْهُمَا. آیا مستحب ہے ان میں سے ہر ایک کے لیے، یعنی اجیر اور مستاجر، نائب اور مندوب عام کے لیے مستحب ہے اجابت الآخری، دوسرے کی دعوت قبول کرنا. دعوت یہ ہے کہ ایک کہتا ہے کمی لے لو، ایک کہتا ہے اضافی واپس لے لو. یہ دعوت الآخر ہے. کیا ہے؟ ایک کہتا ہے جو اجرت میں کمی ہے وہ لے لو مجھ سے کہتا ہے، دوسرے کہتا ہے جو اجرت میرے پاس اضافی ہے وہ واپس لے لو. یہ دعوت اس دعوت کو قبول کرنا مستحب ہے یا نہیں ہے؟ ارادہ کا تنظر المصنف فی الدروس. مصنف اس مسئلے میں اشکال کی نظر سے دیکھتے ہیں.
کیا ہے؟ اشکال کی نظر سے ایک طرف یہ کہ من اصالت البراءہ، اصل یہ ہے کہ قبول کرنے سے بری الذمہ ہے. یعنی ہم یہ بات سنیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قبول کرنا مستحب ہے یا نہیں ہے. قبول کرنا مستحب ہے یا نہیں. شبہ حکمیہ ہے. شبہ کیا ہے؟ حکمیہ ہے. بس اصل براءت جاری کریں گے. کیا کریں گے؟ اصل برات ہے. قبول کرنا مستحب نہیں ہے. یہ ایک دلیل ہے. یہ عدم استحباب اجابت کی دلیل ہے. عدم اجابت استحباب کی دلیل ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا وَمِنْ أَنَّهُ، یہاں سے دلیل ہے استحباب اجابت کی. استحباب کیا ہے؟ استحباب اجابت. وَمِنْ أَنَّهُ مُعَاوَنَةٌ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، یہ قبول کرنا تعاون ہے بر یعنی نیک کام میں اور التقوی پرہیزگاری کے میں. پرہیزگاری میں بات سنیں، تعاون علی البر والتقوی. بس قبول کرو. قبول کرنا مستحب ہے. یعنی دو احتمال یہ ہوتے ہیں. کیا ہوا ہے؟ ایک احتمال یہ ہے کہ قبول مستحب نہیں ہے. دوسرا احتمال یہ ہے کہ قبول مستحب ہے. ٹھیک ہے. بات سنیں، یہ مسئلہ ختم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مسئلہ ختم ہو گیا. یہ بھی مسئلہ ختم ہو گیا. نیابت کے سلسلے میں ایک مسئلہ تھا. مسئلۃ الاخری، وہ عورت جس نے اس سے پہلے کبھی کوئی حج عمرہ نہیں کی ہے. کیا بولا میں نے؟ وہ عورت جس نے اس سے پہلے کبھی حج عمرہ نہیں کی. اس سے پہلے کبھی حج عمرہ نہیں کی، اس کا پہلا حج ہے. کیا ہے؟ پہلا حج. وہ پہلا حج بھی کسی کے حج نیابتی میں جانا چاہتی ہے. کیا کرنا چاہتی ہے؟ کسی کی طرف سے حج نیابتی بجا لانا چاہتی ہے. عورت جو عورت پہلی بار حج کے لیے جانا چاہتی ہے، حج بجا لانا چاہتی ہے، اس کو سرورہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سرورہ. کیا کہتے ہیں؟ سرورہ. بات سنیں، اگر پہلا حج نیابتی بجا لانے کا ارادہ ہے، مستحب یہ ہے کہ عورت یہ نیابت قبول نہ کرے، ترک کرے، نہ جائے. سرورہ عورت. سرورہ کیا ہے؟ سرورہ وہ عورت ہے جو پہلی بار حج بجا لانا چاہتی ہے، اس کے لیے حج نیابتی میں نہ جانا مستحب ہے. کیا؟ حج نیابتی میں نہ جانا مستحب. استحباب کی دلیل کیا ہے؟ کچھ روایتوں میں نہیں آئی ہے. کیا ہے؟ نہیں آئی. کچھ روایتوں میں نہیں آئی. ان روایتوں میں یہ بتایا ہے کہ عورت اگر سرورہ ہو تو نیابت ترک کرے. نیابت کیا کرے؟ ہم نہیں کو حرمت پر تو حمل نہیں کریں گے کہ بالکل یہ تو نہیں کہیں گے کہ بالکل نیابت حرام ہے، یہ نہیں کہہ سکتے. تو کم سے کم نہیں کو ہم حمل کریں گے کس پر؟ استحباب ترک کی نیابت پر. ٹھیک ہے. اچھا، یہ مستحب نمبر 2 ہے. آج کی اس مستحب نمبر 3 ہے. کیا ہے؟ یہ بات سنو، یہ بھی یستحب پر آتا ہے. کس پر آتا ہے؟ یستحب. وَيَسْتَحِبُّ تَرْكُ نِيَابَةِ الْمَرْأَةِ السَّرُورَةِ، مستحب ہے نیابت کا ترک کرنا سرورہ عورت کے لیے. کس کے لیے؟ سرورہ عورت. بات سنیں، سرورہ کسے کہتے ہیں؟ شہید ثانی مانا کرتا ہے وَهِيَ الَّتِي لَمْ تَحُجَّ. ہم اس عورت کو کہتے ہیں جس نے اس سے پہلے آج تک کوئی حج انجام نہیں دیا ہے. یہ اس کا پہلا حج ہے. کیا ہے؟ اور وہ بھی ایک حج نیابتی ہے. مستحب یہ کہ ترک کرے. کیا کرے؟ کرے. ٹھیک ہے نہیں ہے؟ اچھا، یہ ترک کرنے کے استحباب پر کوئی دلیل تو کہتا ہے لِلنَّهْيِ عَنْهُ فِي أَخْبَارٍ. اس لیے کہ کچھ اخبار، کچھ روایتوں میں ترک نیابت پہ دلالت کرنے کے لیے نہیں آئی ہے. نہیں ہے کہ سرورہ عورت نائب نہ بنے. تو ہم نے اس کو اس ترک استحباب پر حمل کیا. لیکن
حتی ذهب بعضهم الى المنع لذلك، یہاں تک کہ بعض علماء نے، بعض فقہاء نے اسی نہی کو دیکھ کر فتویٰ دے دیا ہے کہ اصلا سرورہ عورت حج نیابتی کے لیے نہ جائے، نہ کہ مستحب ہے بلکہ منع کیا ہے۔ کیا ہے؟ یعنی جائز نہیں ہے، سرورہ عورت کا حج نیابتی کے لیے جانا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ حتی ذهب بعضهم الى المنع لذلك یعنی للنہی، اسی نہی کی وجہ سے۔ منتہا باسو شہید ثانی کہتا ہے نہی پر عمل نہیں کریں گے، کیوں؟ یہ بعض روایتیں نہی ہے ترک نیابت پہ دلالت کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ ترک نیابت پہ دلالت کرتی ہے۔ اس کے مقابلے میں بعد اور روایت بھی ہے وہ جواز پر دلالت کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ جواز پر دلالت کرتی ہے۔ سرورہ عورت حج نیابتی بجا لازم، اور بعد یہ کہتے ہیں کہ سرورہ عورت حج نیابتی بجا نہیں لازم، نہیں کیا ہے؟ نہیں لازم۔ ایک طرف سے اخبار کہتے ہیں نہیں ہے، جائز نہیں ہے، دوسری طرف کے اخبار کہتے ہیں جائز ہے۔ اب ہم علم اصول کا ایک قاعدہ ہے، اس قسم کے دو قسم کی متعارض روایتیں ہو تو الجمع اولا من الترک مہما امکن، دو روایتوں کو جمع کر کے دونوں پر عمل کرنا احوط اور افضل ہے دونوں میں سے ایک پر عمل کر کے ایک کو ترک کرنے سے، بالکل نظر انداز اور یکسر مسترد اور ریجیکٹ کرنے سے دونوں پر عمل کرنا افضل ہے۔ دونوں کا عمل کیا ہے؟ وہ جو ہے کہتے جواز پہ دلالت کرتے اس کو جائز ہی رکھیں گے۔ کیا رکھیں گے؟ جو نہیں پہ دلالت کرتے اس کو ہم حمل کریں گے کس پر؟ ترک کے استحباب پر۔ کیا ہے؟ پس جواز باتر کے استحباب، جواز سرورہ عورت کا نیابت کے لیے جانا جائز ہے مگر ترک کرنا مستحب ہے، مگر ترک کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اس مطلب پر ہم عمل کریں گے ان روایات نہیں کو، یہ کہتا ہے سید ثانی اپنی اس نیچے جو موجود عبارت ہے اس میں۔ سمجھ آگئی بات؟ دیکھو وَيَسْتَحِبْ جہاں تک میں نے لِلنَّهْيِ عَنْهُ فِي أَخْبَارٍ حَتَّى ذَهَبَ بَعْضُهُمْ إِلَى الْمَنْعِ لِذَلِكَ وَحَمْلُهَا عَلَى الْكَرَاهَةِ طَرِيقُ الْجَمْعِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَا دَلَّ عَلَى الْجِوَارِ، یہ بھی ختم ہو گیا۔ وَكَذَا الْخُنْسَى، ادھر لکھے خنسا سرورہ کے لیے، خنسا عربی ہے، اردو میں خنسا کو ہجڑے بھی کہتے ہیں، خوجہ سرابی کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ کھوسے بھی کہتے ہیں، کھوتے نہیں کہتے باہر کے، کیا ہے؟ شکر ہے۔ تو کیا ہے؟ کہیں کیسا نہ ہو بیچاروں کو کھوتا بھی کہنا شروع کرے، ہجڑے، کھوسے، خواجہ سرا یہ نام دیتے ہیں، یہ بھی ترک کرے۔ کیوں؟ چونکہ اس کے مرد ہونے میں شک ہے، ہو سکتا ہے کیا ہو؟ عورت ہو، واقعی میں حقیقت میں عورت ہو، تو اوپر ہم نے روایت آیا ہے کہ عورت کے لیے سرورہ ہو تو نیابت ترک کرنا مستحب، یہ بھی عورت ہے، یہ بھی کیا ہے؟ ارے یقینی نہیں ہے، احتمالی ہے۔ کیا ہے؟ احتمالی عورت ہے۔ اسی طرح ممکن ہے احتمالی مرد بھی ہے، کیا ہو؟ تو پھر تو ترک کرنا مستحب نہیں ہے، بلکہ بن سکتا ہے، نہیں بن سکتا ہے لیکن نہیں ہے۔ وَكَذَا الْخُنْسَى سرورہ، یہی حکم ہے، یعنی استحباب ترک نیابت ہے خنسا سرورہ کے لیے بھی۔ دلیل کیا ہے؟ یہ ترک کرے کیوں؟ الحاقا لہا بالانسا، ہم یہاں پر خنسا کو ملحق کریں گے اس حکم میں
عورت کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ عورت کے ساتھ. جو لشک فی الذکوریت، اس کے مرد ہونے میں ہمیں شک ہے، شک نہیں ہے فی الذکوریت. یہ تو ہو گیا دلیل کس کے لیے؟ ترک استحباب کے لیے. وَيُحْتَمَلُ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ، احتمال ہے نہیں خنثیٰ کے لیے نیابت مکروہ نہ ہونے کا بھی. کیوں؟ لِعَدَمِ التَّنَاوُلِ الْمَرْأَةِ الَّتِي هِيَ مَوْرِدُ النَّسْلِ. روایت میں لفظ مرأہ آیا ہے. کیا آیا ہے؟ لفظ مرأہ ہے. مرأہ سرورت. مرأہ کیا ہے؟ سرورت. ترک نیابت کرے. کیا کرے؟ لفظ مرأہ میں خنثیٰ داخل نہیں ہے. جب داخل نہیں ہے تو پس اس کے لیے ترک کرنا مستحب بھی نہیں ہے. ترک کرنا بھی مستحب نہیں ہے چونکہ مرأہ ہے نا. مرأہ خنثیٰ کو مرأہ نہیں کہتے، نہ لغتاً نہ اصطلاحاً. ٹھیک ہے. اچھا، وَيُحْتَمَلُ عَدَمُ الْكَرَاهَةِ، احتمال ہے مکروہ نہ ہونے کا. کیوں؟ لِعَدَمِ تَنَاوُلِ الْمَرْأَةِ الَّتِي، شامل نہیں کرتی ہے خنثیٰ کو وہ عورت، ہی مورد النس، جو کہ نس میں یہی مرأہ ہے، لہا للخنثیٰ، خنثیٰ کو. سمجھ آ گیا؟ عدم تناول لہا متعلق ہے اس خنثیٰ کو شامل نہیں کرتا لفظ مرأہ. لفظ یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا. یہ مسئلہ بھی کیا ہوا؟ ختم ہو گیا. نہیں سمجھ میں آ گئے نا؟ یا سمجھ میں آ گئے؟ آ گئے. اب دیکھو اگلا مسئلہ، جو نائب بنتا ہے نا اس کے لیے شرط ہے، یہ مستحب نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ شرط ہے. شرط یہ ہے کہ حج اور عمرہ کے اعمال کو کسی حد تک جانتا ہو. کیا ہو؟ کسی حد تک جانتا ہو. اجمالاً، علم اجمالی رکھتا ہو کہ وہاں جا کے کیا کرتے ہیں، مکہ جا کر کیا کرتے ہیں. ایک بالکل ایسا جاہل مرد یا عورت جسے پتہ ہی نہیں ہے کہ مکے میں جا کے لوگ حج عمرہ میں کیا کر کے آتے ہیں، ایسا آدمی نائب نہیں بن سکتا. کم سے کم اتنا سا جاننے والا بندہ ہو، ولو یہ اتنا جانتا ہے کہ وہاں کوئی میقات ہے، جا کر کوئی احرام باندھتے ہیں، وہاں جا کے پھر کوئی طواف کرتے ہیں، کوئی سعی کرتے ہیں، کوئی عرفات ایک بھی ہے وہاں پہ، کوئی وقوف ایک ہے، کوئی مشعر ہے، کوئی وقوف ایک ہے، پھر 10 ذی الحج کو کوئی نماز پڑھتے ہیں، کوئی حلق کرتے ہیں، تقسیر کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، رمی جمرات ہے. یہ سعی بین الصفا والمروہ، اس قسم کی چیزیں کچھ نہ کچھ تو ہے. اتنا اجمالاً کیا ہو جانا. تو پھر یہ آدمی وہاں جائے، جانے کے بعد وہاں جب جائے گا قافلے کے ساتھ، بات سنیں، یا قافلے کے ساتھ، جب قافلے کے ساتھ جاتا ہے تو آج کل قافلہ والے کسی عالم کو بھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں جو حج کے مسائل سے کسی حد تک آشنا ہے. پھر باقی جو نہیں جانتا ہے نا وہ کاروان کے ساتھ ساتھ بجا لائے. کیا کریں؟ جیسے دوسرے کاروان کے افراد جو کرتے ہیں، یا کاروان کا جو سپاہ سالار جو ہیڈ ہے، جو عالم ہے، وہ جیسا کہے اس کے مطابق بجا لائے تو پھر کافی ہے. سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، وَيَشْتَرِطُ عِلْمُ الْأَجِيرِ، شرط ہے اجیر کو علم ہونا چاہیے مناسک و اعمال کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ ولو اجمالاً، ولو مجملاً علم ہونا چاہیے. کیوں؟ لیتمکن من تعلمها تفصیلاً، تاکہ ممکن رہے. کیا رہے؟ تاکہ ممکن رہے آگے جا کے علم میں اجمالی خود کے پاس ہے، تفصیلاً ادھر جا کے سیکھے. ٹھیک ہے نہیں؟ تعلیم تفصیلاً. وَيُحَجُّ، اور حج بجا لائیں، مع مرشد، کسی
مع مرشد عدل، ٹھیک ہے ایک عادل رہنما کے ساتھ، ایک کیا ہے عادل رہنما کے ساتھ اگر بجا لائے تو اجزاء، یہ کیا ہے کافی ہے. پھر اجمالاً خود جانتا تھا، باقی مرشد رہنما سپہ سالار کاروان کا اس کی قیادت میں بجا رہا تو کافی ہے. ٹھیک ہے اجزاء. اچھا وَقُدْرَتُهُ عَلَيْهَا أَيْ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أُيِّرَ. بات سنیں، شرط نمبر 2 نائب میں، یعنی کچھ شرائط ہم نے پہلے بھی بتا دیا تھا نائب کے لیے، کیا بتا دیا تھا جی پہلے بتا دیں. یہاں 2 شرطیں ادھر بھی بتا رہے ہیں. کیا بتا رہے ہیں؟ ایک تو علم الاجر، ایک ابھی یہ شرط ہم بتا دیں گے. شرط نمبر 2 پہلے والے شرائط پر ان کو اضافہ کرو. کیا کرو؟ اضافہ کرو. نائب کے جو پہلے شرائط بتائے تھے نا ان پر ان کو بھی کیا کرو؟ اضافہ کرو. علاوہ بر ان بات سنیں، جیسے ایگریمنٹ میں مستاجر نے جو شرائط رکھا ہے حج بجا آوری کے، نائب میں اتنی قدرت ہونی چاہیے کہ وہ انہیں شرائط کے مطابق بجا لا سکے. نوع حج معین کیا ہے، اس میں طاقت ہونی چاہیے کہ وہی حج بجا لا سکے. اچھا نوع حج کے ساتھ کیا ہے؟ وصف حجی معین کیا ہے، اسی وصف کے ساتھ کیا ہے بجا لانے کی اس میں کیا ہو نا وصف اور کیا تھا نا وصف اور طریق کیا طریق ہے راستہ نا وصف اور ایک نام تھا وہ ذہن سے نکل گیا، اسی طریقے سے بجا رہا ہے. کیا بجا رہا ہے؟ نوع حجی، وصف حجی اور طریق ہیئت ہے. میرے خیال میں کیا تھا؟ ہیئت تھا. ٹھیک ہے نہیں؟ یہ شرط نمبر 2 ہے آج کے اس درس کا. ہاں آج کے اس درس کا باقی شرائط پہلے بتا چکے. کیا ہے؟ نائب کے. وَقُدْرَتُهُ عَلَيْهَا یعنی یشترط قدرت علیہ، حج پر قدرت رکھتا ہو. کیسی قدرت؟ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي أُيِّرَ، اسی طرح بجا لانے کی قدرت رکھتا ہو جو ایگریمنٹ میں معاہدے میں معین کیا ہو. ٹھیک نہیں ہے؟ فَلَوْ كَانَ عَاجِزًا عَنِ الطَّوَافِ بِنَفْسِهِ وَاسْتُوجِرَ عَلَى الْمُبَاشِرَةِ لَمْ يَسِعْ. اب ادھر دیکھیں، آپ نے کسی کو اجیر بنایا. کیا بنایا؟ بات سن، آپ نے کسی کو کیا بنایا؟ اجیر بنایا. اور شرط یہ رکھا کہ تم خود یہ اعمال بجا لاؤ. کیا کرو؟ طواف بھی تم خود کرنا. کیا کرنا؟ کسی اور سے نہیں کرانا. کیا کرانا؟ کسی اور سے نہیں کرانا ہے. بلکہ تمہیں خود طواف کرنا. اب اگر آپ وہاں گئے اور آپ طواف کرنے کے قابل نہیں ہے، عاجز، کسی اور کو آپ اجیر بنا لیں تو یہ آپ کا حج صحیح نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات؟ چونکہ شرط رکھا تھا کہ طواف آپ خود بجا لائیں. ٹھیک ہے؟ اس مسئلے کے اوپر فرق یہ فَلَوْ كَانَ عَاجِزًا عَنِ الطَّرِيقِ، طریق ہے نا طواف. فَلَوْ كَانَ عَاجِزًا عَنِ الطَّوَافِ بِنَفْسِهِ، بنفس نفس خود جا کر طواف کرنے سے عاجز ہو. وَاسْتُوجِرَ کسی کو وَاسْتُوجِرَ عَلَى الْمُبَاشِرَةِ، اور اسے ہم نے اجرت دیا تھا، اجر بنایا تھا، یہ خود بنفس نفس جا کے حج بجا لائے اور طواف کرے. کیا کرے؟ طواف کرے. لم يصح، اگر اس نے خود بجا نہیں لایا، کسی اور کو نائب بنا تو یہ حج صحیح نہیں ہے، باطل ہے. اسی طرح وَكَذَا لَوْ كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ فِي ادھر دیکھیں، طواف کے بعد 2 رکعت نماز بھی پڑھنا ہے. کیا ہے؟ طواف کے بعد اب یہ نماز کھڑے ہو کے پڑھنا ہے. کیا ہوگا؟ اگر یہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو کسی اور کو نائب بنائے، صحیح نہیں ہے. کیا ہے؟ کسی اور کو نائب نہیں بنا سکتے، صحیح
نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا، وَقَذَا لَوْ كَانَ لَا يَسْتَطِيعُ الْقِيَامَ فِي صَلَاةِ الطَّوَافِ نعم لو رضي المستأجر بذلك حيث يصح منه رضا جاز۔ اما اگر ایک صورت میں جائز ہے، خود مستاجر نے اجازت دیا ہے نائب کو کیا ہے، اجازت دے، یعنی اس طرح کا ہے، بہتر یہ ہے کہ تم خود بجا لاؤ، کیا کر لو، طواف بھی تم خود کرو، طواف کے بعد جو 2 رکعت نماز پڑھتے وہ بھی تم خود بجا لاؤ، صحیح ہے۔ اما اگر خود بجا نہیں لا سکے تو کسی کو نائب بنانا، کیا کرنا، اگر اسے اجازت دے دیا تو پھر بنا سکتا، پھر رکاوٹ ختم ہو گئی، یعنی کیا ہوئے، ختم ہوا، ٹھیک ہے نہیں۔ نعم لو رضی المستأجر، ہاں یہ اگر مستأجر راضی ہو جائے بذالک، اس استنابت کے لیے، وہ بھی حیث یصح رضا منہ، یہ بھی وہاں پر ہے اس کی رضایت شرعاً معتبر ہو، ٹھیک ہے نہیں، یہ معتبر ہو تو پھر ٹھیک ہے۔ مثلاً طواف اس کا اپنا ہے، اپنا ذاتی طواف ہے، صحیح اجازت دے سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے، ہاں اجازت دے سکتا ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے۔ اچھا ادھر دیکھیں، شرط نمبر 1 یہ تھا کہ اجیر کو علم ہونا چاہیے، شرط نمبر 2 یہ ہے کہ اجیر قادر ہونا چاہیے، شرط نمبر 3 یہ ہے کہ وعدالتہ ویشترط عدالتہ، نائب کیا ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، کب حیث تکون الاجارۃ عن میت او من یجب علیہ الحج، یہ دیکھ، یا تو کسی میت کی طرف سے یہ نائب بن گیا ہے، کسی میت کی طرف سے نیابتاً حج بجا لا رہا ہے، یا او من یجب علیہ الحج، یا ایسے شخص کی طرف سے حج بجا لا رہا ہے جس پر حج واجب ہو چکا ہے، ان کا اگر نائب ہے تو نائب عادل ہونا چاہیے۔ اچھا کیا یہ جس پر حج واجب ہے وہ اپنی طرف سے ابھی زندگی میں حج کرا سکتا ہے؟ بعض صورتوں میں کرا سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے، بعض صورتوں میں کرا وہ بعض صورتیں ہم اس کتاب حج کے آگے آنے والے کسی درس میں بتا دیں گے انشاءاللہ، سمجھ آگے بات، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو، صحیح ہے۔ اب زندگی میں بھی اپنا حج بجا لانے کے لیے نائب بنا سکتا ہے، سمجھ آگے بات۔ اگر یہ میت کی طرف سے یا اپنی طرف سے حج بجا لانے کے لیے بھیج رہا ہے تو عدالت شرط ہے، او من یجب علیہ الحج فلا یستأجر فاسق، کسی فاسق کو اجیر نہیں بنایا جا سکتا حج کے لیے۔ اما لو استأجرہ، اب یہ تو تھا اس صورت میں ہے اگر آپ سے اجرت لے کے گیا ہے نائب، کیا ہے، تو شرط ہے عادل ہونا، کیا ہونا، عادل ہونا۔ اما لو استأجرہ لیحج عنہ تبرعا، آپ نے کسی کو نائب بنایا تبرعا فی سبیل اللہ، حج بجا لانے کے لیے، کہ یار میری طرف سے ایک حج فی سبیل اللہ بجا لے کے آؤ اس سال، ویسے میں آپ کو کوئی پیسہ ویسا نہیں دوں گا، کیا کروں گا، پیسہ ویسا نہیں دوں گا، آپ نے اس کو کوئی پیسہ کوئی اجرت نہیں دی ہے، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں جاتا ہوں تمہارے لیے ایک حج بجا لانے کے لیے تبرعاً فری میں، اجرت اور پیسے لیے، اس صورت میں فلا اما لم استأجرہ لیحج عنہ تبرعاً لم یعتبر العدالت، اس صورت میں عدالت شرط نہیں ہے، کیوں، لصحت حج، اگر اگر فاسق وہاں جا کر ویسا حج انجام دیا ہے جیسا شرعی دستور ہے، طریقہ کار ہے، اس کے مطابق اگر اس نے حج انجام دیا تو اس نے بذات خود حج صحیح ہے۔ اما جو بات رکاوٹ ہے نا، مشکل ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جب وہاں سے حج بجا لا کے ادھر آگے جب خبر دے دے کہ وہ یہ بتا دے کہ میں حج بجا لا کر آیا،
اس کی خبر پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا بما فعلتم نادمین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آئے، بنبأ کوئی خبر لے کر آئے، بتائے کہ میں نے یہ کیا ہوں، یا ایسا میں نے کوئی بات میں نے سنی ہے، کوئی واقعہ ہو گیا ہے، اس قسم کی کوئی بات آپ کو بتا دے، کوئی خبر بتا دے، کوئی پیغام دے دے، تو فتبینوا تحقیق کرو. کیا کرو؟ تحقیق کرو. صحیح کر بیٹھو. فتبینوا کیا کرو؟ تحقیق کرو. تحقیق کرو. تحقیق کرنے سے پہلے اس کی خبر کو قبول نہ کرو. اب یہاں پر مسئلہ یہ آیت رکاوٹ ہے. یہ آیت کہتی ہے کہ یہ فاسق ہے نا، اب ایک فاسق ہو گیا. حج تو اس نے جا کے بجا لایا ہے بذات کو، لیکن یہاں آ کے آپ کو کہتا ہے میں نے حج بجا لایا. پتہ نہیں جھوٹ بولتا ہو سکتا ہے سچ بھی بولتا ہو. اس کی خبر قابل بھروسہ نہیں ہے، قابل اعتماد نہیں ہے، قابل اعتبار نہیں ہے. سمجھ آ گئی بات؟ دیکھیں وَإِنَّمَا الْمَانِعُ عَدَمُ قَبُولِ خَبَرِهِ. اصل معنی، اصل رکاوٹ فاسق کے لیے کہ اس کا جو خبر ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. پس وَلَوْ حَجَّ الْفَاسِقُ عَنْ غَيْرِهِ، ولا اگر کوئی فاسق دوسرے آدمی کی طرف سے حج بجا لائے تو اجزأ عن المنوب عنہ فی نفس الامر، واقعی میں تو منوب عن کی طرف سے صحیح ہے، درست ہے، ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ہو گیا. لیکن یہ نائب آپ نے اجارہ دے دیا تھا. کیا دے دیا تھا؟ جا کر فاسق ہوتے ہوئے کیا ہوتے؟ فاسق ہوتے. اس دفعہ اس کو ایمان آیا تھا یار میں دیانتداری سے حج بجا لاؤں. جو فاسق عمل نہیں کرتا کیا ہے؟ عمل نہیں کر سکتا. یا حج تو بجا لاؤں گا، آخر کب تک میں جو ہے جھوٹ بولتا رہوں گا. حج بجا لایا ہے، اگر بجا لایا ہے تو واقعی میں فی نفس الامر منوب عن کے گردن سے حج ثابت ہے، ختم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اما ادھر کہ اس کے باوجود منوب عنہ پر واجب ہے کسی اور بندے کو اگلے سال پھر حج کے لیے کیا کریں؟ اگلے سال پھر حج کریں. کیوں؟ چونکہ آپ نے جس بندے کو اس سال بھیجا تھا وہ فاسق ہے، آ کر آپ کو بتا بھی نہیں دیا کہ میں نے حج بجا لایا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کی خبر پہ عمل نہیں کرو. کیا کرو؟ خبر پہ عمل نہیں. عمل نہیں کرو، یہ قابل بھروسہ نہیں. اس کا جھوٹ بولتا. بس آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کے گردن سے حج ساقط نہیں ہوئی، ظاہراً ساقط نہیں ہو گیا ہے. واقعاً اگر اس بیچارے نے بجا لایا ہے تو ٹھیک ہے، واقعاً حج صحیح ہے، لیکن ابھی ظاہراً ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس کے قول پر عمل نہیں کر سکتے، اعتبار نہیں کر سکتے، بھروسہ نہیں. نہیں کر سکتے. ہم پر لازم ہے ہم کسی دوسرے کو نائب بنا کر اگلے سال میں حاجی صاحب انڈرسٹینڈ آر یو؟ ہاں سن رہے ہو؟ سن رہے ہو؟ یہ باتیں سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ آج ذرا سستی کے ساتھ پڑھا رہا ہوں. سبق کیا ہے دیکھ رہا ہوں نا میں، ذرا سست نظر نہیں آ رہا ہوں. ہاں جی یہ دیکھو اب دیکھیں وَلَوْ حَجَّ الْفَاسِقُ عَنْ غَيْرِهِ، کسی اور کی طرف سے فاسق حج بجا لائے تو ٹھیک ہے، اجزاء عن المنوب عن، منوب عن کی طرف سے مجزی ہے، فی نفس الامر واقع اور حقیقت میں کیا ہے؟ فی نفس الامر واقع اور حقیقت میں صحیح ہے. وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهِ اسْتِنَابَةُ غَيْرِهِ، اگرچہ منوب عنہ پر واجب ہے، مستاجر پر واجب ہے کسی اور کو نائب بنا دے اگلے سال کے لیے. کب؟ لَوْ كَانَ وَاجِبًا، اگر یہ حج اس کا حج کیا تھا؟ واجبی تھا، حج استحبابی نہیں تھا. وَقَدَ الْقَوْلُ فِي غَيْرِهِ مِنَ الْعِبَادِ، اسی طرح بات سنیں
کسی فاسق کو آپ نے دوسری عبادتوں کے لیے، اپنی نمازوں کے لیے، روزوں کے لیے نائب بنایا. کیا بنایا؟ روزوں کے لیے نائب بنائے. پیسے دیے، اجرت دے دی ہے فاسق کو. اس نے واقعاً نمازیں پڑھ بھی لی ہے، روزے رکھ بھی لیے، فی نفس الامر، اور واقع میں صحیح ہے، لیکن ظاہراً قابل اعتبار بھروسہ. دوبارہ آپ کو اجرت دے کر پڑھانا ہوگا کسی عادل سے. کیا کروں؟ کسی عادل سے پڑھتا ہوں. اسے بہتر ہے پہلے سے ہی کسی عادل کو ڈھونڈو. کیا کرو؟ کیا کرو؟ پہلے سے ہی کسی عادل کو. کسی ایماندار عادل کو ڈھونڈ کے نماز دے دو، وگرنہ آپ کی گردن سے ساکٹ نہیں. ہر کس و ناکس ایسی تیسی کو نہیں دے سکتے. سمجھ آ گئی بات؟ ولو اس نے بجا بھی لایا ہے تو ظاہراً ابھی آپ کے گردن سے تکلیف ساکت نہیں ہے، آپ کو یہ نمازیں روزے تکرار کرنا پڑیں گے، کسی اور کو اجرت دے کر. ٹھیک ہے؟ وقدر کو یہی حکم ہے فی غیر حاجی من العبادات، باقی عبادتوں کا، مثلا کالصلاۃ والصوم والزیارۃ المتوقفۃ علی النیہ، وہ زیارت جس میں نیت شرط ہو. کیا ہو؟ نیت شرط. ہر وہ عمل جس میں نیت شرط ہے. اچھا، کیا ہم نے، آپ نے، میں نے یہ مستاجر فاسق کو اجیر بنایا، اجرت دے دیا اور اس سے کہا کہ ہمارے سامنے نماز پڑھو. کیا کرو؟ نماز پڑھو. ہماری نماز ہمارے سامنے پڑھو. کیا کرو؟ ہمارا روزہ ہمارے سامنے رکھو. صبح ظاہری کھاؤ، شام تک ہماری نظروں کے سامنے بیٹھو. کیا کرو؟ تو ہم تم کو دیکھتے رہیں گے. کیا کہتے رہیں گے؟ دیکھتے رہیں گے. واقعا تم روزہ رکھ رہے ہو یا نہیں. تو اب تو صحیح ہونا چاہیے نا، کیونکہ تمہارے سامنے کیا کر رہا ہے؟ نمازیں پڑھ رہا ہے. تمہاری کیا کر رہا ہے؟ اور صبح سے شام تک تمہاری نظروں کے سامنے، اور تم نگرانی کر رہے ہو کہ یہ روزہ رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا ہے. کیا اب بھی کیا دوبارہ آپ کے لیے کسی کو مستاجر بنانا ہے؟ اب تو کافی نہیں ہے. اب بھی کافی نہیں ہے. کیوں کافی نہیں ہے؟ چونکہ نیت شرط ہے. ہو سکتا ہے اس میں، چونکہ نیت امر قلبی ہے، الفاظوں میں نہیں لایا جا سکتا نیت کو. کیا ہے؟ الفاظ میں لایا جاتا ہے. نیت کا تعلق مقولہ قول سے نہیں ہے، بلکہ مقولہ قلب سے. سمجھ آ گئی بات؟ نیت کرتے وقت ہو سکتا ہے اس نے اپنے لیے نیت کیا. سمجھ آپ اس کی نیت کو تو نہیں سمجھ سکتے نا. اپنے لیے نیت کر کے کیا ہو؟ نماز پڑھی ہو، روزہ رکھا ہو. آپ کیا کریں گے؟ یا کسی اور سے اجرت لیا ہو، اس کے لیے پڑھ رہا ہو، اس کی نیت سے پڑھ رہا ہو، تو اب کیا کرو گے تم؟ آپ کو تو کچھ نہیں ملا نا. لذا پھر بھی آپ کے اپنے نظروں کے سامنے یہ عبادت بجا لا رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، تب بھی یہ آپ کے گردن سے تکلیف ساکت نہیں. ہو سکتا ہے واقعاً آپ کی ہی نمازیں اور آپ کے ہی روزے رکھ لیا ہو. فی نفس الامر درست ہے، صحیح ہے، ظاہراً درست نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے. ایک آدمی کی جو ہے نماز پڑھنے کی عادت نہیں تھی، نماز پڑھنے کی عادت ہی دوسرا ایک نمازی آدمی تھا کہ اس کو کسی طریقے سے نمازی بناؤں. کیا بناؤں؟ اس کے پاس جا کر اسے بہت لالچ دلایا. کیا کہا؟ یار تم نماز پڑھو تو میں یہ تمہارے لیے مال دوں گا، وہ کروں گا، اس طرح کر کے تمہیں بہت مال وال دے دوں گا اور نماز کے بدلے میں مال دولت پیسے دے دوں گا. اچھا یہ پکی بات ہے؟ ہاں دے دوں گا. اس نے بھی کیا کرنا شروع کر دیا؟ نمازیں پڑھنا شروع کر دیا. 1 مہینہ 2 مہینہ نمازیں پڑھنے کے بعد اس کے پاس آیا، آ کر کہا بات سنو، آپ نے کہا تھا کہ نماز پڑھو، میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، اب وہ جو آپ نے وعدہ کیا ہے مجھے جو انعام دینے کا وہ مجھے دے دو. تو اس نے کہا اے بندہ خدا، میں نے حقیقت میں یہ نیت تھوڑی کیا تھا کہ تمہارے لیے کیا کروں؟ انعام دے دوں گا. میرا حقیقت میں یہ میرا مقصد نہیں تھا. اصل میں میرا مقصد تو تم کو عبادت کی طرف لانا تھا، نماز کی طرف لانا تھا. اس طرح بہانے کر کے، کیا کر کے؟ ہیرے بہانوں سے دولت دینا، پیسے دینا میرا ارادہ نہیں تھا.
اور تم کو نیک کام کی طرف لایا. تو اس نے کہا وہ تو مجھے پہلے سے ہی پتہ تھا تم دینے والا نہیں تھا، اس لیے میں نے بھی بغیر وضو کے نماز پڑھی. وہ تو تم دینے والا ہی نہیں تھا، وہ مجھے پہلے سے محمد وآلہ الطیبین الطاہرین برحمتک یا